السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں، جن کی قربانی کے بارے میں آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی اسٹوری میں دیکھا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب قربانی کا حکم ہوا تھا تو اسماعیل علیہ السلام خوشی خوشی قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبہ کو تعمیر کیا تھا۔ ناظرین، اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادیوں اور ان کی اولاد کا۔ روایت بتاتی ہے کہ جب مکہ میں کئی گھر بن گئے تھے اور مکہ آباد ہو گیا تھا تو اس عرصے میں اسماعیل علیہ السلام بھی جوان ہو گئے تھے۔ انہوں نے بنو زرہم کے سرداروں سے بہت اچھے تعلقات، دوستانہ تعلقات قائم کر لیے۔ آپ علیہ السلام کی مادری زبان عربی نہ تھی، جبکہ بنو زرہم عرب تھے۔ آپ نے عربی زبان بنو زرہم کے لوگوں سے سیکھی اور اپنی جوانی کی عمر میں ہی ان کی نظروں میں معزز اور محترم قرار پائے۔ قبیلہ بنو زرہم کے لوگ ان سے محبت کرنے لگے اور اپنے خاندان کی ایک لڑکی سے ان کی شادی کرا دی۔ روایت کے مطابق اس لڑکی کا نام عمارہ بنت سعد بن اسامہ بن اکیلا تھا۔ روایت کے مطابق اسی عرصے اسماعیل کی والدہ ہاجرہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو چکی تھی تو معمول کے مطابق ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو دیکھنے آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت اپنے گھر میں نہ تھے۔ انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے اسماعیل علیہ السلام کے متعلق پوچھا کہ تمہارا گزارا کیسے چل رہا ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے کہا کہ بہت ہی تنگی سے وقت گزر رہا ہے، ساتھ ہی اور مشکلات بھی بیان کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب تمہارے شوہر آ جائے تو ان سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل لے۔ یہ پیغام دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام روانہ ہو گئے۔ جب اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے کچھ محسوس کیا اور اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ کوئی مہمان آیا تھا؟ ان کی اہلیہ نے کہا کہ ہاں، ایک بزرگ آئے تھے، انہوں نے آپ کے متعلق سوال کیا تو میں نے انہیں بتا دیا۔ پھر ہماری زندگی کے متعلق سوال کیا تو میں نے ان کو بتا دیا کہ ہم لوگ بڑی مشقت میں چل رہے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا، کیا انہوں نے تمہیں کسی چیز کی وصیت بھی کی تھی؟ بیوی نے کہا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو سلام کہہ دوں اور آپ کو اپنی چوکھٹ کو تبدیل کرنے کا کہا۔ اسماعیل علیہ السلام نے یہ سن کر کہا کہ وہ میرے والد تھے اور انہوں نے اپنے اس پیغام میں مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اپنے سے جدا کر دوں، لہٰذا تم اپنے گھر چلی جاؤ۔ اسماعیل علیہ السلام نے اس بیوی کو طلاق دے دی۔ روایت کے مطابق ابھی ان سے کوئی اولاد نہ ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام نے قبیلہ بنو زرہم کی دوسری لڑکی سے شادی کر لی۔ روایت کے مطابق اس بیوی سے آپ علیہ السلام کے 12 بیٹے اور ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ ان 12 بھائیوں کی ایک بہن تھی جس کا نام نسمہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے بھائی اسحاق کے بیٹے الیاس بن عذاب سے کی۔ ابن قسیس کے مطابق حضرت اسماعیل کے 2 نواسے بہت معروف ہوئے، ایک کا نام الروم تھا، دوسرے کا نام الیونان تھا۔ یاد رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق سفر کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام جب تک مکہ کی طرف سفر نہ کرتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہوا۔ اب ایک مرتبہ پھر ابراہیم علیہ السلام مکہ کی طرف تشریف لائے۔ اس بار بھی اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہ تھے۔ آپ علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے اسماعیل علیہ السلام کے متعلق ذکر کیا تو اس نے جواب میں کہا کہ وہ روزی کے سلسلے میں باہر گئے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر زندگی کے بارے میں پوچھا، کیسے گزر بسر ہو رہی ہے؟ اس بیوی نے جواب میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کا شکر ہے، اس نے بہت اچھے حال میں رکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی اہلیہ سے کہا کہ جب تمہارے شوہر آئے انہیں میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ یہ چوکھٹ قائم رکھنا۔ جب اسماعیل علیہ السلام گھر واپس آئے تو انہوں نے پھر سوال کیا کہ کوئی مہمان آیا تھا؟ تو آپ کی اس بیوی نے جواب میں کہا، ایک بہت اچھے بزرگ آئے تھے، جو باتیں ہوئی سب بتا دی اور انہوں نے سلام اور وصیت کا بتایا اور انہوں نے ہمارے لیے دعا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس عظیم خاتون کے صبر اور شکر کے اعلیٰ مثال تھی، حالانکہ اس کے پاس گھر میں اس وقت خوراک کا ایک دانہ بھی نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں میاں بیوی کے صبر اور توکل کی وجہ سے اور دعائے خلیل کی برکت سے مکہ میں ہر چیز فراوانی سے پائی جاتی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ میرے والد تھے اور وہ چوکھٹ تم تھی، لہٰذا انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھوں۔ روایت بتاتی ہے کہ اعزاز مقدس یعنی مکہ مدینہ کا تمام عرب اسماعیل علیہ السلام کے 2 شہزادے کیدار اور ناوید کی اولاد میں سے ہیں۔ مورخین بتاتے ہیں کہ دنیا میں جو سب سے پہلے گھوڑے پر سوار ہوئے تو وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی تھے۔ اس سے پہلے گھوڑا ایک جنگلی جانور تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے سدھایا اور مانوس کیا، پھر اس پر سواری کی، جیسے کہ عبداللہ بن عمر
سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑوں کو اپناؤ اور ان پر سواری کرو، بے شک یہ تمہارے باپ اسماعیل کی میراث ہے۔ یہ تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کی کچھ واقعات۔ اللہ نے قرآن میں اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کچھ یوں فرمایا ہے کہ اے نبی اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیجیے، بے شک وہ وعدے کے سچے اور وہ ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تعلیم دیتے تھے، اور وہ اپنے پروردگار کے یہاں پسندیدہ تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 137 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ علیہ السلام کو کعبہ کے صحن میں مزاب رحمت اور حج اسود اور اپنی والدہ کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کا ذکر 12 مقام پر آیا ہے۔ آپ علیہ السلام کا شمار اللہ تعالیٰ کے ذلیل القدر انبیاء میں ہوتا ہے۔ یہ تھی اسماعیل علیہ السلام کی اسٹوری۔ آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔